بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 49۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت کا غیظ و غضب کافروں کو غرق کر چکا ہے تو نوح علیہ السلام کے دل میں جو ایک باپ کی فطری اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس محبت نے جوش مارا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اب یقیناً وہ بھی اسی پانی کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے نہایت ادب کے ساتھ صرف اشارتاً اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے سفارش کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، تو یا اللہ وہ میرا بیٹا وہ بھی تو میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان قبیلے میں سے ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو نسبی تعلق ہے، رشتہ داری کا جو تعلق ہے، شاید اللہ پاک نے اس بنیاد پہ بچانے کا کہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے
اللہ پاک سے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی، لیکن ادب و احترام کو ملحوظ رکھا، کلیئر کٹ اور واضح الفاظ میں بھی سفارش نہیں کی، ہلکے پھلکے انداز میں، جیسے ڈرتے ڈرتے بندہ کرتا ہے کہ شاید اللہ پاک رحم فرما دے، کیا پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اے نوح، جس بیٹے کو تو اپنے اہل میں سے سمجھ رہا ہے اور مجھ سے جس کے لیے سفارش کر رہا ہے، حقیقت میں وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان جو نسبی تعلق ہوتا ہے وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک ٹوٹ جاتا ہے۔ کم از کم محبت اور پیار اور اخوت کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ چلیں باپ بیٹے کا تعلق تو انسان ختم نہیں کر سکتا، وہ تو رہے گا، لیکن ان کا آپس میں اخوت کا، محبت کا، دوستی کا تعلق ختم ہو جاتا۔ اس لیے صحیح معنوں میں وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کہا تھا کہ آپ اپنے اہل کو سوار کر لیں تو اللہ پاک کی مراد آپ کا ایمان والا کنبہ ہوگا، ایمان والی فیملی ہوگی، لیکن نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید رشتہ داری کی بنیاد پہ جتنی فیملی ہے وہ ساری بچا لی جائے، تو اس بنیاد پہ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کر دی۔ نوح علیہ السلام کو سوال اور اس سفارش کے اندر جو ان کو کنفیوژن تھی، اللہ پاک نے وہ بھی دور فرما دی کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے ساتھ اب تیرا کوئی دوستی، محبت اور پیار کا کوئی رشتہ نہیں کہ تو اس پہ رحم کھائے، تجھے اس پہ ترس آئے، ایسا اب کوئی رشتہ نہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا کہ اے نوح، آئندہ کے لیے چلے پہلے تو تجھے علم نہیں تھا، اب آئندہ کے لیے بات سمجھ لے کہ کسی کافر کے لیے جو کفر کی حالت میں مر رہا ہے، جسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، جس نے اپنی زندگی میں ایمان قبول نہیں کیا، اس شخص کے لیے دعا کرنے کی مجھ سے غلطی نہ کرنا، ورنہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرا نام پیغمبروں کی فہرست سے کاٹ کر جاہلوں کی فہرست میں ڈال دوں گا۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ایک مشرک و کافر کے لیے سفارش کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے اس کے بعد پھر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگی، فوراً غلطی کا اقرار اور اللہ پاک سے معافی مانگی۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری دعائیں اور اللہ پاک سے یہ سارا ڈائلاگ جو ان کا ہو رہا تھا، گفت و شنید ہو رہی تھی، یہ وحی کے ذریعے ہو رہی تھی، اور یہ عین اس وقت ہو رہی تھی جب ان کا بہت بڑا بحری جہاز سر پر دوڑ رہا تھا، پانی اور سیلاب کی سطح پر جب ان کا بحری جہاز، ان کی کشتی دوڑ رہی تھی، اسی وقت ہی یہ اللہ پاک سے سارا ڈائلاگ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ اے نوح، اب تو اور تیرے ایمان والے سارے ساتھی اب سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اب زمین پہ اتر جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو ایمان والوں کے ساتھ۔ اور پھر آئندہ آپ کی جو بچ جانے والی نسل ہے، اس میں سے کیا سلسلہ آگے چلے گا، کیسے لوگ آئیں گے؟ کچھ لوگ تو ایمان والے ہوں گے اور کچھ اسی طرح کافر ہوں گے، لیکن آئندہ سارے لوگوں کو اجتماعی طور پہ تباہ و برباد نہیں کیا جائے، بلکہ کچھ گروہوں کو، کچھ جماعتوں کو، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے،
اور دیگر اقوام۔ تو آپ کی نسل میں سے اب کچھ گروہوں کو، کچھ فرقوں کو، کچھ جماعتوں کو، کچھ جتھوں کو ہم دنیا کے اندر وقتی طور پہ بڑی شان و شوکت، مقام، مرتبہ، ساز و سامان، سہولتیں دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ان کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے جو ایمان نہیں لائے گا۔ اور آخری آیت میں یہ واقعہ مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل پیش کی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا صدیوں پرانا واقعہ، کس طرح انہوں نے کشتی بنائی، کس طرح 950 سال دعوت دی، کس طرح قوم جواب دیتی رہی، کس طرح وہ کشتی پانی کے اوپر دوڑتی رہی، اور کس طرح اللہ پاک نے پھر اس کو جودی پہاڑ پہ روک دیا، پھر نیچے اتار دیا اور کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ ساری تفصیلات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کارگزاری، یہ سارا واقعہ آپ نے بعین اسی طرح بیان کر دیا جس طرح یہ رونما ہوا تھا، جس طرح یہ وقوع پذیر ہوا تھا ویسے ہی آپ نے بیان کر دیا۔ تو آپ تو اس واقعے کے وقوع کے وقت موجود ہی نہیں تھے، تو نہ آپ موجود تھے نہ آپ کی امت موجود تھی، تو یہ سارا واقعہ جو صحیح آپ نے بیان کر دیا، تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آسمان سے آپ پر وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری خبریں غیب کی دی جاتی ہیں، ورنہ اس وحی سے پہلے، ہمارے اس قرآن کے اترنے سے پہلے، نہ آپ کو کوئی غیب کی ماضی کی خبر تھی، نہ آپ کی امت کے کسی فرد کو ماضی کا کوئی واقعہ اور قصہ معلوم تھا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں قوم نوح کا آخری سبق پڑھتے ہیں۔ وَنَادَى، اور پکارا، نوح نے علیہ الصلاۃ والسلام، وَنَادَى نوح رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ پیغمبر ہمیشہ کس کو پکارتے تھے؟ بول لیں، پیغمبر ہمیشہ مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ فَقَالَ، بس اس نے کہا، ربی، اے میرے رب۔ اور ربی کے آخر میں چھوٹی یا تھی جو حذف ہو گئی ہے۔ اِنَّ، بے شک، ابنی، میرا بیٹا، اور ملا کے پڑھیں گے، اور ربی اِنَّ ابنی، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا۔ ابن بیٹا، اور چھوٹی یا لگا کے ابنی، میرا بیٹا۔ اور ربی اِنَّ ابنی، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ نسبی رشتہ مراد ہے کہ وہ میری فیملی میں سے ہے، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ، اور بے شک تیرا وعدہ۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اسے بچا لے، اشارتاً بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ، اور بے شک تیرا وعدہ، الحق، سچا۔ یا اللہ، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہی ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ، اور تو، احکم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل۔ احکم ایک ہوتا ہے حاکم، فیصلہ کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے احکم، سب سے زیادہ بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، الحاکمین، تمام حاکموں میں سے۔
اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، تو صحیح فیصلہ کر دے میرے بیٹے کے بارے میں۔ قالا، فرمایا اللہ رب العزت نے، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، من اہلکا، تیرے گھر والوں میں سے، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اب صرف نسبی رشتہ قائم ہے، اب اخوت والا، ایمانی رشتہ، محبت والا، دوستی والا رشتہ ختم ہے۔ انہو، بے شک وہ، عمل، عمل، غیر صالح، اس انہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، انہو، ہو سے مراد وہ بیٹا ہے، انہو، بے شک وہ، یعنی بیٹا، اور یہ جو آگے ہے نا، عمل، عامل کے معنی میں عمل کرنے والا، اور یہ عمل مصدر ہے، اس کو عامل فاعل کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور فاعل کو مصدر میں کیوں بدلا گیا؟ یہ کسی چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی اس کی کئی دفعہ مثال دی جا چکی ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ هو العادل، اللہ عدل کرنے والا نہیں، بلکہ عادل کی جگہ، اسم الفاعل کی جگہ اللہ پاک نے مصدر لگا دیا، ان اللہ هو العدل، بے شک اللہ پاک خود ہی عدل ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عدل کرنے والا ہے کہ عدل نام ہی اس کا ہے۔ تو ایسے ہی یہ عامل جو ہے، یہ عامل کی جگہ استعمال ہوا، تو ترجمہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں اس کا ترجمہ عامل کے ساتھ کرتا ہوں۔ انہو، بے شک وہ، یعنی آپ کا بیٹا، عمل، عامل کے معنی میں ایسا عمل کرنے والا ہے، غیر صالح، جو صالح نہیں ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے ترجمہ کرنے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہو، بے شک وہ دعا جو آپ نے کی ہے نا، انہو، بے شک وہ دعا، وہ دعا کرنے کا طرز عمل، عمل، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے، غیر صالح، جو اچھا نہیں۔ اے نوح، بے شک یہ جو آپ نے دعا کی ہے نا، یہ دعا کرنا، یہ سفارش کرنا مشرک بیٹے کے لیے، کافر بیٹے کے لیے، یہ عمل، یہ آپ کا ایک ایسا عمل ہے، غیر صالح، جو ٹھیک نہیں۔ تو عمل غیر صالح، اس سے مراد نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نوح علیہ السلام خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال زیادہ اہل علم نے اس کا ترجمہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہی کیا ہے کہ اے نوح، آپ کا بیٹا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور سب سے بڑا عمل کفر و شرک ہے۔ فلا تسألنی، اس کے آگے بھی چھوٹی یا تھی جو حذف ہو گئی، فلا، پس نہ، تسألنی، مجھ سے سوال کرنا، ما، جو، لیسا نہیں، لاکا، تیرے لیے یا تجھے، بھی، اس کے متعلق، علم، کوئی علم، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، پس مجھ سے ایسی چیز مت مانگ۔ سوال سے یہاں مراد وہ کویسچن نہیں ہے، بلکہ یہاں سوال کا لفظ مانگنے کے لیے ہے، کیونکہ سوال کا معنی کچھ پوچھنا بھی ہوتا ہے اور کچھ مانگنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کچھ مانگ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو نجات عطا فرما۔ تو اے نوح، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر، یا وہ چیز مت مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ
اللہ پاک نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ پاک سے صرف وہ چیز مانگے جس کے متعلق آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز مانگنے سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوگا، اور جس چیز کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ایسی شک والی چیزیں اللہ سے نہ مانگو، کیونکہ یہ انہوں نے کچھ سوال نہیں پوچھا تھا، کیونکہ سوال کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ ایسا سوال مت کرو جس کا علم نہ ہو، کیونکہ سوال تو ہوتا ہی اس چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہاں کوئی سوال نہیں پوچھا بلکہ مانگا ہے، دعا مانگی ہے۔ تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے متعلق علم نہ ہو کہ یہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ نہیں، وہ نہیں مانگنی، وہ چیز مانگنی ہے جس کا مانگنا بالکل درست ہو اور آپ کو شرح صدر ہو کہ یہ چیز مانگنی اللہ سے جائز اور درست ہے۔ انی بے شک میں آئزو میں واز کر رہا ہوں، اور واز کا معنی ہوتا ہے نصیحت، آئزو میں نصیحت کر رہا ہوں، کہا تجھے ان کے تکونا تو ہو جائے من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ میں تمہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ایسی غلطی دوبارہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ تو یہاں نا کا لفظ اردو زبان کے اسلوب میں ہمیں اپنی طرف سے لگانا پڑ رہا ہے، ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو کتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے اللہ پاک، نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال، اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے فوراً غلطی تسلیم کر لی، فوراً اصلاح کر لی۔ اور پیغمبروں کے معصوم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ پیغمبروں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے جو ان کے مقام کے مطابق نہ ہو، جو ان کے مقام و مرتبے سے میچ نہ ہوتی ہو، تو اللہ پاک فوراً ان پہ وحی نازل کر کے ان کو سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو آئندہ کے لیے اس چیز سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے معصوم ہونے کا پیغمبروں کے۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بیکا تجھ سے، ان کے اسألا میں سوال کروں، مراد ہے میں مانگوں، کا تجھ سے، ماں جو لیسا نہیں لی مجھے، بھی اس کے بارے میں یا جس کے بارے میں، علم کوئی علم، جو لفظ اللہ نے استعمال کیے تھے نا وہی الفاظ استعمال ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں، کوئی ایسی دعا کروں، کوئی ایسی ڈیمانڈ کروں کہ جس کا مجھے صحیح علم نہ ہو کہ یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے بھی کہ نہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی نکتے کی بات، نوح علیہ السلام نے کتنی عاجزی کا اظہار کیا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ انسان تو کمزور ہے نا اپنے ارادے کا، یہ نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا یا اللہ آئندہ میں ایسا کروں، ایسی غلطی کروں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی غلطی کی اصلاح کے لیے بھی اللہ پاک سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یا اللہ اگر تو مجھے اپنی پناہ میں لے لینا، اپنی حفاظت میں لے لے، میری مدد فرمائے، تو مجھے امید ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا، یہ اصل میں ہے ان پلس لا، وَإِن اور اگر، لا تغفر لی، تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِی اور مجھ پر رحم نہ کیا، لا کا لفظ دونوں کے ساتھ ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَلَا تَرْحَمْنِي، کلام یوں ہے، اور اگر نہ تو نے مجھے بخشا اور نہ تو نے مجھ پر رحم کیا، اکن میں ہو جاؤں گا، یکن وہ ہو جائے گا، تکن تو ہو جائے گا، اکن میں ہو جاؤں گا، نکن ہم ہو جائیں گے، اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ پاک سے
فوراً گناہ کی معافی مانگیں. اور یہ دعا کے الفاظ بعین ہی ویسے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے بھی یہ کہا تھا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہاں جمع کے سیکھے ہیں یہاں واحد کے سیکھے ہیں. اکم من الخاسرین کیونکہ وہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ بھی شامل تھی نا. قیلا کہا گیا یا نوح اے نوح اہبط اتر جا. ملا کے پڑھیں گے یا نوح اہبط اے نوح اتر جا کشتی سے اتر جا. باتیں چل رہی تھیں اللہ پاک سے گفت و شنید ڈائلاگ چل رہا تھا. اتنی دیر میں کشتی منزل پہ جا پہنچی. اللہ پاک نے کہا نوح اب کشتی کا دروازہ کھولیے اس کشتی سے اس بحری جہاز سے نیچے اتریے بسلام سلامتی کے ساتھ. بلکہ سلام نکرہ ہے ترجمہ کر سکتے ہیں بڑی سلامتی کے ساتھ. منا ہماری طرف سے وبرکات اور بہت سی برکتوں کے ساتھ. اب آپ بڑی سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ باہر کوئی خطرہ نہیں آپ اتر جائیے اور آپ اور آپ کے ساتھ بچ جانے والے جو ایمان والے ہیں نا اب ان پر ہماری طرف سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی. کافر مٹ چکے ہیں اور اس زمین پہ اب صرف ایمان والے باقی رہ گئے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ امت کی جمع امم اور ان جماعتوں پر بھی برکتیں من میں سے من جو ممن ان میں سے جو ساتھ کا تیرے اور ان جماعتوں پر بھی سلامتی ہو برکتیں ہوں جو ان لوگوں میں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں. کیا مطلب کہ اب جو ایمان والے آپ کے ساتھ بچ گئے نا اب ان کی نسل آگے چلے گی نا تو ان میں سے جو ایمان والے آگے بڑھیں گے ان کی نسلیں آگے پھیلیں گی ان پر بھی ہماری طرف سے سلامتی ہوگی برکتیں ان کو ملیں گی. ہاں سب ایمان والے نہیں ہوں گے سب پر برکتیں سلامتیاں نہیں اتریں گی. وَأُمَمٌ اور کئی جماعتیں ہیں سین زبر سا ان قریب نُمَتِّعُ ہم ساز و سامان دیں گے نُمَتِّعُ ہم ساز و سامان دیں گے ہم انہیں ثم پھر یمسہم پھر چھوئے گا انہیں پہنچے گا انہیں منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. دو قسم کے گروہ ہوں گے آپ کی اولاد میں سے کچھ پر سلامتیاں برکتیں نازل ہوں گی اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں دنیا کے اندر ہم بڑا مال و متا دیں بڑی عزتیں چودراہٹیں ساز و سامان کھیتیاں فراوانیاں سہولتیں لیکن ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان پر پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی آئے گا. قوم عاد قوم ثمود وغیرہ. اور یوں یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پہ اس واقعہ کو بیان کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد آنے والے دیگر انبیاء کے واقعات یہ سارے کے سارے آپ کا صحیح بیان کرنا صدیوں پرانے واقعات یہ آپ کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے. تل کا یہ من میں سے انبائی نابا ان کی جمع ہے سورۃ النبا من انباء الغیبی غیب کی خبروں میں سے ہے. تل کا من انباء الغیب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحی ہم وہی کرتے ہیں یو ہی تو ہی او ہی نوحی نوحی ہم وہی کرتے ہیں ہاں اسے یا جسے یا جنہیں یعنی ان غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم وہی کرتے ہیں الیہ کا آپ کی طرف ما کنتا وہ تو ہم آپ پہ وہی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ما کنتا نہیں تھا تو
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، تعلم جانتے، انت آپ بھی، ما کنتا کے اندر بھی تو کا معنی موجود ہے، تعلم کے اندر بھی تو کا معنی موجود ہے شروع میں تا کی شکل، اور انت پھر زور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر زور دیا ہے کہ ما کنت تعلمها انت، اور اے نبی آپ بھی نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، اس وحی سے پہلے، اس قرآن سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی امت، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی ان واقعات کو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے غیب جاننے کی نفی کئی مقامات پہ کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ غیب نہیں جانتے، آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، بعض لوگوں نے وہاں یہ تعویل کی کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی آپ کی امت نہیں جانتی۔ اب یہاں اللہ پاک نے دونوں کے نام لے لیے، نبی پاک کا الگ نام لیا، قوم کا الگ نام لیا، لوگوں کا الگ نام لیا، اب اس کی تعویل تو نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی تھی تو آپ کو کسی واقعے کا پتہ چلتا تھا، پہلے آپ نہیں جانتے ہوتے تھے، اور اگر آپ پہلے ہی جانتے تھے سارا کچھ تو پھر یہ واقعات، یہ غیب کی خبریں، پھر یہ آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل بنتے ہی نہیں، کہ آپ تو پہلے جانتے تھے شروع سے سارا کچھ، پہلے نہیں جانتے تھے، پھر کسی نے وحی کے ذریعے بتایا تو آپ کو پتا چلا، ثابت ہوا کہ آپ پہ وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی۔ تو آپ کا پہلے نہ جاننا اور پھر وحی سے آپ کو پتا چلنا، یہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ آپ سارا کچھ ہی پہلے ہی جانتے تھے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے نبی ہونے کی دلیل نہیں بنے گی۔ فاصبر، پس صبر کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں واپس آ جانا، آپ کو سابقہ اقوام کے واقعات سنا کے تسلی بھی دی جا رہی تھی نا، کئی مقاصد تھے سابقہ اقوام کے واقعات بیان کرنے سے، تو آخر میں کہا فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کی زندگی کو ذہن میں رکھو نا ذرا، 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر کس طرح پوری زمین کو تہس نہس کر دیا گیا، سب کافر ہلاک کر دیے گئے، تو آپ ان سے بہتر حالات میں ہیں، مکہ کے اندر اتنے برے حالات نہیں ہیں، کم از کم نوح علیہ السلام سے تو زیادہ لوگ آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان العاقبۃ، اور اس بات پہ خوش رہا کریں، مطمئن رہا کریں کہ ان العاقبۃ، بے شک اچھا انجام، عاقبت انجام کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب الف لام لگتا ہے نا تو اکثر اس سے مراد اچھا انجام ہوتا ہے۔ ان العاقبۃ، بے شک اچھا انجام، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ وہ بھی متقی پرہیزگار ہیں، آپ ڈٹے رہیے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہیے، لوگوں کے غلط عقائد کو درست کرتے رہیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بالآخر اس دنیا میں بھی فتح و کامیابی کے پرچم آپ ہی کے لہرائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھی صبر و استقامت کے ساتھ دعوت کا، تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، بہت جلد اچھا انجام کافروں کی ذلت و رسوائی کی شکل میں، اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کی نصرت و فتح کی شکل میں بہت جلد یہ اچھا انجام آپ کو اللہ پاک دکھانے والے، اور پھر اللہ پاک نے دکھایا۔ اللہ ہم سب کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اور جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ مشکل ترین حالات کے باوجود، مخالف ہواؤں کے باوجود، لوگوں کی طعن و تشنیع کے باوجود دعوت کا، تبلیغ کا، اللہ کی توحید کے پرچار کا سلسلہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔